ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا الہی، جب میں طاقتور ہوتا ہوں نا، جب تو مجھے طاقت عطا کر دیتا ہے، جب میرے اندر ہمت آ جاتی ہے، تو تیری عبادت کرنے کے لیے میرا دل کتراتا ہے، تیری عبادت میں میرا جی نہیں لگتا۔ لیکن جب تو کمزوری ڈال دیتا ہے تو ہر وقت تیری عبادت کرتا ہوں۔ مولا، آئے میری عقل کیا ہو گیا مجھے؟ تو میری ندامت کو قبول کرے گا یا میرے جرم کی وجہ سے مجھے دھتکار دے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ غش کھا کر زمین پر گر گیا۔ اس کی ماں آئی، آنے کے بعد اسے اٹھایا، اس کا سر اپنے گود میں رکھا، اس کا سر صاف کرنے لگی۔ بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیسے گر گیا؟ وہ کہنے لگا، ماں میں بہت گناہگار ہوں، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں میں تجھے بیان نہیں کر سکتا۔ ماں میرے بہت گناہ ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا، مولا جب میں طاقتور ہوتا ہوں، جب میرے طاقت ہوتی ہے تو میں تیری نافرمانی کرتا ہوں، عبادت کو میرا جی نہیں لگتا، اور جب میں کمزور ہونے لگتا ہوں تو اس کی عبادت میں پھر جی لگتا ہے، پھر اس کی عبادت میں دل لگتا ہے، پھر میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ میں اپنی عقل کو کوس رہا تھا کہ میری عقل کو کیا ہو گیا۔ یا اللہ، تو مجھے معاف کرے گا یا میرے جرم کی وجہ سے مجھے دھتکار دے گا، مجھے سزا دے گا؟ اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا تو بہت نیک ہے، تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے، ماں میں کیا کروں، میرے جرم بہت ہیں، میرے گناہ بہت ہیں، نہ کہ اس کا کوئی بھی گناہ نہیں تھا، کوئی بھی جرم نہیں تھا، لیکن اس کو لگتا تھا کہ میں بہت گناہگار ہوں۔ آج ذرا ہم بھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، ہم کتنے جرم کرتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے، جب تک جوانی رہتی ہے تب تک عبادت میں دل نہیں لگتا، جیسے ہی بڑھاپا آنے لگتا ہے پھر ہماری عبادت میں بہت دل لگتا ہے، ہر وقت یہ دل چاہتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں، لیکن اس وقت کی عبادت بھی قبول ہے، لیکن جو جوانی میں مزہ ہے عبادت کا، جو جوانی میں عبادت قبول ہوتی ہے، وہ بات بڑھاپے میں نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ تو نوجوانوں، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، ابھی وقت ہے، ٹائم ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال کر اللہ کی عبادت کر لو۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ عرض کرتا ہے، ماں میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو منہ دکھا سکوں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھے دھتکار دے۔ ماں میری ایک آرزو ہے، میری ایک تمنا ہے، پوری کرو گی؟ اس کی ماں نے کہا، بیٹا بتا تیری کیا آرزو ہے؟ کہا، ماں جب میں مر جاؤں نا، جو میرا چہرہ ہے اس کو مٹی میں رگڑنا، مٹی میں رگڑنے کے بعد مجھے لٹانا، لٹانے کے بعد اپنے پیروں سے میرے چہرے کو کچل دینا، اپنے پیروں سے میرے چہرے کو رون دینا۔ ماں اتنی آرزو ہے، ماں اتنی تمنا ہے، پوری کر دو گی؟ اس کی ماں نے کہا، بیٹا یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے؟ کوئی ماں اپنے مرے ہوئے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی ماں نہیں ہوگی جو اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کرے گی، اور دنیا کا کوئی بیٹا نہیں ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرے گا کہ اس کے چہرے کو مرنے کے بعد مٹی میں رگڑے اور پھر اس پر پیر سے اس کو کچلے۔ نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا، ماں میری ایک ہی تو آرزو ہے، میری ایک ہی تو تمنا ہے، نہیں پوری کر سکتی۔ کہا، بیٹا یہ تو مجھے کیسی آزمائش میں ڈال رہا ہے، چل تیری جو مرضی ہے، جو تو کہتا ہے میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس کا انتقال ہوا تھا نا، انتقال ہونے کے بعد اس کی ماں اس کے پاس آئی، اس کا چہرہ مٹی میں رگڑا اور پھر اس کے چہرے کو پیر سے کچلا۔ وہ کہتا تھا، ماں جب تو پیر سے کچلے گی نا تو مجھے ایسا لگے گا کہ یہ جرم کی سزا ہے، یہ جرم کی سزا دنیا میں ہی مل رہی ہے، پھر آخرت میں جو بھی سزا ملے گی میں اس سزا کو لینے کے لیے تیار ہوں، میں اس سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ ماں میں تو بہت گناہگار ہوں، حالانکہ بہت نیک تھا اور اللہ کا ولی تھا، وہ اللہ کا دوست تھا۔ اس کی ماں نے ایسا ہی کیا اور بعد میں اس کا دفن ہوا۔ اس کی ماں نے اسے خواب میں دیکھا، جب خواب دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ جنت میں ٹہل رہا تھا،
اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا تھا کہ ماں نے کہا بیٹا تو جنت میں ٹہل رہا ہے اور تو نے تو مجھ سے کیا کروایا؟ کہا ماں میں اس وقت ڈرتا تھا اور ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو میری وہی ادا پسند آ گئی۔ ماں جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ انسان کتنا بھی گناہ گار ہو، انسان نے کتنے بھی گناہ کر لیے ہوں، ماں جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اور اللہ سے ڈر کے اس کی بارگاہ میں آتا ہے، اس کی عبادت میں لگتا ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے بھی گناہ ہوں، اگر کوئی ایک بھی توبہ کر لینا، اللہ کی بارگاہ میں آ کے سچی معافی طلب کر لینا، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔